اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے صاف جواب ہے ان مشرکوں کے لیے جن سے تم نے صلح کا معاہدہ کیا تھا۔ پس اے مشرکو، تم ملک میں 4 مہینے تک تو چل پھر لو، جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو حج اکبر کے دن صاف اطلاع ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے، اور اس کا رسول بھی۔ اگر اب بھی تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم روگردانی کرو تو جان لو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اور کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ بجز ان مشرکوں کے جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے اور انہوں نے تمہیں ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچایا، نہ کسی کی تمہارے خلاف مدد کی ہے، تو تم بھی ان کے معاہدے کی مدت ان کے ساتھ پوری کرو۔ بلا شبہ اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو تم مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، انہیں گرفتار کرو، ان کا محاصرہ کر لو، اور ان کی طاق میں ہر گھاٹی میں جا بیٹھو۔ ہاں، اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو تم ان کی راہیں چھوڑ دو، یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر مشرکوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ طلب کرے تو تو اسے پناہ دے دے، یہاں تک کہ وہ کلام اللہ سن لے، پھر تو اسے اس کی جائے امن تک پہنچا دے، یہ اس لیے کہ یہ لوگ بے علم ہیں۔ مشرکوں کا عہد اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیسے رہ سکتا ہے، سوائے ان کے جن سے تم نے عہد و پیمان مسجد حرام کے پاس کیا ہے۔ جب تک وہ لوگ تم سے معاہدہ نبھائیں تم بھی ان سے معاہدہ نبھاؤ، بلا شبہ اللہ متقیوں سے محبت رکھتا ہے۔ ان کے وعدوں کا کیا اعتبار، ان کا اگر تم پر غلبہ ہو جائے تو نہ یہ قرابت داری کا خیال کریں نہ عہد و پیمان کا۔ اپنی زبانوں سے تو تمہیں پرچا رہے ہیں لیکن ان کے دل نہیں مانتے، ان میں سے اکثر تو فاسق ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو بہت کم قیمت پر بیچ دیا اور اس کی راہ سے روکا، بہت برا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ یہ تو کسی مسلمان کے حق میں کسی رشتہ داری کا یا عہد کا مطلق لحاظ نہیں کرتے، یہ ہیں ہی حد سے گزرنے والے۔ اب بھی اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ ہم تو جاننے والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان فرما رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ عہد و پیمان کے بعد بھی اپنی قسموں کو توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعنہ زنی کریں تو تم بھی ان سرداران کفر سے بھڑ جاؤ۔ ان کی قسمیں کوئی چیز نہیں، ممکن ہے کہ اس طرح وہ بھی باز آ جائے۔ تم ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا اور پیغمبر کو جلا وطن کرنے کی فکر میں ہیں، اور پہلے پہل انہوں نے خود ہی تم سے چھیڑ چھاڑ کی ہے، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ ہی زیادہ مستحق ہے کہ تم اس سے ڈرو، بشرطے کہ تم ایماندار ہو۔ ان سے تم جنگ کرو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں آزاد دے گا، انہیں ذلیل و رسوا کرے گا، تمہیں ان پر مدد دے گا اور مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے کرے گا اور ان کے دل کا غم و غصہ دور کرے گا، اور اللہ جس پر چاہتا ہے توجہ فرماتا ہے، اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے۔ کیا تم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک اللہ نے ان لوگوں کو جانا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا۔ اللہ خوب خبردار ہے جو تم کر رہے ہو۔ لائق نہیں کہ مشرک اللہ کی مسجدوں کو آباد کرے جبکہ وہ خود اپنے کفر کے آپ ہی گواہ ہیں۔ ان کے اعمال غارت و اکارت ہیں اور وہ دائمی طور پر جہنمی ہیں۔ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا تو ان کے حصے میں ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، نمازوں کے پابند ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں۔ توقع ہے کہ یہی لوگ یقیناً ہدایت یافتہ ہیں۔
کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلا دینا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا اس کے برابر کر دیا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کیا، وہ اللہ کے ہاں بہت بڑے مرتبے والے ہیں اور یہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ انہیں ان کا رب خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت اور رضامندی کی اور جنتوں کی، ان کے لیے وہاں دائمی نعمتیں ہیں، وہاں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اللہ کے پاس یقیناً بہت بڑا اجر ہے۔ اے ایمان والو، اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان سے زیادہ عزیز رکھے، تم میں سے جو بھی ان سے محبت رکھے گا تو وہی ظالم ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں، تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں تو تم اللہ کے حکم سے عذاب کے آنے کا انتظار کرو۔ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یقیناً اللہ نے بہت سے میدانوں میں تمہیں فتح دی ہے، اور حنین کی لڑائی والے دن بھی جبکہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا، لیکن اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا، بلکہ زمین باوجود اپنی کشادگی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ پھر اللہ نے اپنی طرف سے تسکین اپنے نبی پر اور مومنوں پر اتاری، اور اپنے وہ لشکر بھیجے جنہیں تم دیکھ نہیں رہے تھے، اور کافروں کو پوری سزا دی۔ ان کفار کا یہی بدلہ تھا۔ پھر اس کے بعد بھی اللہ جس پر چاہے گا توجہ فرمائے گا، اور اللہ ہی بخشش و مہربانی کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، بے شک مشرک بالکل ہی ناپاک ہیں، وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس بھی نہ پھٹکنے پائیں۔ اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہے تو اللہ اگر چاہے تو اپنے فضل سے تمہیں دولت مند کر دے گا، اللہ علم و حکمت والا ہے۔ ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ شے کو حرام نہیں جانتے، نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کرے۔ یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصرانی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ قول صرف ان کے منہ کی بات ہے، اگلے منکروں کی بات کی یہ بھی نقل کرنے لگے۔ اللہ انہیں غارت کرے، وہ کدھر بہکے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنایا ہے، اور مریم کے بیٹے مسیح کو بھی، حالانکہ انہیں صرف ایک اکیلے اللہ ہی کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ پاک ہے ان کے شریک مقرر کرنے سے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، اور اللہ انکاری ہے مگر اسی بات کا کہ اپنا نور پورا کرے، گو کافر ناخوش رہیں۔ اسی نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے کہ اسے اور تمام ادیان پر غالب کر دے، اگرچہ مشرک برا مانے۔ اے ایمان والو، اکثر علماء اور عابد لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روک دیتے ہیں، اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی۔ ان سے کہا جائے گا، یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا کر رکھا تھا، پس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا ہے۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں، یہی درست دین ہے۔
तुम उन महीनों में अपनी जानों पर जुल्म न करो और तुम तमाम मुश्रिकों से जिहाद करो जैसे कि वो तुम सबसे लड़ते हैं, और जान लो कि अल्लाह मुत्तकियों के साथ है। महीनों को आगे पीछे कर देना कुफ्र की ज्यादती है। इससे वो लोग गुमराही में डाले जाते हैं जो काफिर हैं। एक साल तो उसे हलाल कर लेते हैं और एक साल उसी को हुर्मत वाला कर लेते हैं, ताकि अल्लाह ने जो हुर्मत रखी है उसके शुमार में तो मुवाफिकत कर लें, फिर उसे हलाल बना लें जिसे अल्लाह ने हराम किया है। उनके लिए उनके बुरे काम खुशनुमा बना दिए गए हैं और कौम कुफ्फार की अल्लाह रहनुमाई नहीं फरमाता। ऐ ईमान वालो, तुम्हें क्या हो गया है कि जब तुमसे कहा जाता है कि चलो अल्लाह के रास्ते में कूच करो तो तुम जमीन से लगे जाते हो? क्या तुम आखिरत के एवज दुनिया ही की जिंदगानी पर रीछ गए हो? सुनो, दुनिया की जिंदगी तो आखिरत के मुकाबले में कुछ यूं ही सी है। अगर तुमने कूच न किया तो तुम्हें अल्लाह दर्दनाक सजा देगा और तुम्हारे सिवा और लोगों को बदल लाएगा। तुम अल्लाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अगर तुम अल्लाह के रसूल की मदद न करोगे तो कोई परवाह नहीं, अल्लाह ही ने उनकी मदद की उस वक्त जबकि उसे काफिरों ने देश से निकाल दिया था। दो में से दूसरा जबकि वो दोनों गार में थे, जब वो अपने साथी से कह रहे थे कि गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। फिर अल्लाह ने उस पर अपनी तरफ से तस्कीन कल्ब नाजिल फरमाकर उन लश्करों से उसकी मदद की जिन्हें तुमने देखा ही नहीं। उसने काफिरों की बात पस्त कर दी और बुलंदो बाला तो अल्लाह ही का कलिमा है। अल्लाह गालिब है, खूब हिकमत वाला है। हल्के भी निकलो और बोझल भी, और राह रब में अपने मालो जान से जिहाद करो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। अगर जल्द वसूल होने वाला मालो असबाब होता और सफर भी हल्का होता तो वो जरूर आपके पीछे हो लेते, लेकिन उन पर तो दूरी और दराज की मुश्किल पड़ गई। अब तो वो अल्लाह की कस्में खाएंगे कि अगर हम में कुव्वत और ताकत होती तो हम यकीनन आपके साथ निकलते। वो अपनी जानों को खुद ही हलाकत में डाल रहे हैं और अल्लाह जानता है कि वो कतन झूठे हैं। अल्लाह तुझे मुआफ फरमा दे, तूने उन्हें क्यों इजाजत दे दी? पेशतर इसके कि तेरे सामने सच्चे लोग जाहिर हो जाते और तू झूठे लोगों को भी जान लेता। अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान और यकीन रखने वाले तो माली और जानी जिहाद से रुक रहने की कभी भी तुझसे इजाजत तलब नहीं करेंगे और अल्लाह परहेजगारों को खूब जानता है। ये इजाजत तो तुझसे वही तलब करते हैं जिन्हें न अल्लाह पर ईमान है न आखिरत के दिन का यकीन है, जिनके दिल शक में पड़े हुए हैं और वो अपने शक में पड़े तरद्दुद कर रहे हैं। अगर उनका इरादा जिहाद के लिए निकलने का होता तो वो उस सफर के लिए सामान की तैयारी कर रखते, लेकिन अल्लाह को उनका उठना पसंद ही न था, इसलिए उन्हें हरकत से ही रोक दिया और कह दिया गया कि तुम बैठने वालों के साथ ही रहो। अगर तुम में शामिल होकर निकलते भी तो तुम्हारे लिए सिवाय फसाद के और कोई चीज न बढ़ाते, बल्कि तुम्हारे दरमियान खूब घोड़े दौड़ा देते और तुम में फितने डालने की तलाश में रहते। उनके लिए बातें सुनने वाले यानी जासूस खुद तुम में मौजूद हैं और अल्लाह उन जालिमों को खूब जानता है। ये तो इससे पहले भी फितने की तलाश करते रहे हैं और तेरे लिए कामों को उलट पुलट करते रहे हैं, यहाँ तक कि हक आ पहुंचा और अल्लाह का हुक्म गालिब आ गया, अगरचे उनको नागवार ही गुजरा। उनमें से कोई तो कहता है मुझे इजाजत दीजिए, मुझे फितने में न डालिए, आगाह रहो, वो तो फितने में पड़ चुके हैं और यकीनन दोज़ख काफिरों को घेर लेने वाली है। आपको अगर कोई भलाई मिल जाए तो उन्हें बुरा लगता है और कोई बुराई पहुंच जाए तो वो कहते हैं हमने तो अपना मुआमला पहले ही से दुरुस्त कर लिया था, फिर तो बड़े ही इतराते हुए लौटते हैं। आप कह दीजिए कि हमें सिवाय उसके जो अल्लाह ने हमारे हक में लिख रखा है कोई चीज पहुंच ही नहीं सकती।
वो हमारा कारसाज और मौला है। मोमिनों को तो अल्लाह की जाते पाक ही पर भरोसा करना चाहिए। कह दीजिए कि तुम हमारे बारे में जिस चीज का इंतजार कर रहे हो वो दो भलाइयों में से एक है, और हम तुम्हारे हक में इसका इंतजार करते हैं कि या तो अल्लाह तुम्हें अपने पास से कोई सजा दे या हमारे हाथों से। बस एक तरफ तुम मुंतजिर रहो, दूसरी जानिब तुम्हारे साथ हम भी मुंतजिर हैं। कह दीजिए कि तुम खुशी या नाखुशी किसी तरह भी खर्च करो, कबूल तो हरगिज न किया जाएगा। यकीनन तुम फासिक लोग हो। कोई सबब उनके खर्च की कबूलियत के न होने का इसके सिवा नहीं कि वो अल्लाह और उसके रसूल के मुनकिर हैं और बड़ी काहिली से ही नमाज को आते हैं और बुरे दिल से ही खर्च करते हैं। बस आपको उनके मालो औलाद ताज्जुब में न डाल दें। अल्लाह की चाहत यही है कि इससे उन्हें दुनिया की जिंदगी में ही सजा दे और उनके कुफ्र ही की हालत में उनकी जानें निकल जाएं। और वो अल्लाह की कसम खा खा कर कहते हैं कि यकीनन वो तुम ही में से हैं, हालांकि वो दरअसल तुम्हारे नहीं। बात सिर्फ इतनी है कि ये डरपोक लोग हैं। अगर ये कोई बचाव की जगह या कोई गार या कोई भी सर घुसाने की जगह पालें तो अभी उस तरफ लगाम तोड़कर उल्टे भाग छूटे। उनमें वो भी हैं जो खैराती माल की तकसीम के बारे में आप पर ऐब रखते हैं। अगर उन्हें उसमें से मिल जाए तो खुश हैं, और अगर उसमें से न मिला तो फौरन ही बिगड़ खड़े हुए। अगर वो लोग अल्लाह और उसके रसूल के दिए हुए पर खुश रहते और कह देते कि अल्लाह हमें काफी है, अल्लाह हमें अपने फजल से देगा और उसका रसूल भी, बेशक हम तो अल्लाह ही की तरफ रग़बत करने वाले हैं। सदकात यानी ज़कात और खैरात सिर्फ फकीरों और मिस्कीनों के लिए और उनके वसूल करने वालों के लिए और उन लोगों के लिए जिनकी दिलजोई मकसूद होती है, और गर्दन छुड़ाने में, और कर्जदारों के लिए, और अल्लाह की राह में और राहरो मुसाफिरों के लिए फर्ज है अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह खूब इल्म और हिकमत वाला है। उनमें से वो भी हैं जो पैगंबर को ईज़ा देते हैं और कहते हैं कि वो कान का कच्चा है। आप कह दीजिए कि ये कान का कच्चा होना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। वो अल्लाह पर ईमान रखता है और मुसलमानों की बात का यकीन करता है, और तुम में से जो अहले ईमान हैं ये उनके लिए रहमत है। रसूलुल्लाह को जो लोग ईज़ा देते हैं उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। महज तुम्हें खुश करने के लिए तुम्हारे सामने अल्लाह की कस्में खाते हैं, हालांकि अगर ये ईमानदार होते तो अल्लाह और उसका रसूल राजी करने के ज्यादा मुस्तहिक थे। क्या ये नहीं जानते कि जो भी अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करेगा उसके लिए यकीनन दोज़ख की आग है जिसमें वो हमेशा रहने वाला है। ये जबरदस्त रुसवाई है। मुनाफिकों को हर वक्त इस बात का खटका लगा रहता है कि कहीं मुसलमानों पर कोई सूरत न उतरे जो इनके दिलों की बातें उन्हें बतला दे। कह दीजिए कि तुम मजाक उड़ाते रहो, यकीनन अल्लाह उसे जाहिर करने वाला है जिससे तुम डर दबक रहे हो। अगर आप उनसे पूछें तो साफ कह देंगे कि हम तो यूं ही आपस में हंस बोल रहे थे। कह दीजिए कि अल्लाह, उसकी आयतें और उसका रसूल ही तुम्हारे हंसी मजाक के लिए रह गए हैं। तुम बहाने न बनाओ, यकीनन तुम अपने ईमान के बाद बेईमान हो गए। अगर हम तुम में से कुछ लोगों से दरगुजर भी कर लें तो कुछ लोगों को संगीन सजा भी देंगे, क्योंकि वो वाकई मुजरिम हैं। तमाम मुनाफिक मर्द और औरतें आपस में एक ही हैं। ये बुरी बातों का हुक्म देते हैं और भली बातों से रोकते हैं और अपनी मुट्ठी बंद रखते हैं। ये अल्लाह को भूल गए, अल्लाह ने उन्हें भुला दिया। बेशक मुनाफिक ही फासिक व बदकिरदार हैं। अल्लाह उन मुनाफिक मर्दों, औरतों और काफिरों से जहन्नम की आग का वादा कर चुका है जहां वो हमेशा रहने वाले हैं। वही उन्हें काफी है, उन पर अल्लाह की फिटकार है और उन्हीं के लिए दायमी अजाब है। मुनाफिकों, तुम्हारा हाल मिस्ल उन लोगों के है
جو تم سے پہلے تھے، تم سے وہ زیادہ قوت والے اور زیادہ مال و اولاد والے تھے، پس انہوں نے اپنے حصے سے خوب دنیاوی فائدہ اٹھایا اور تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا تھا، اور تم نے بھی اسی طرح مذاقانہ بحث کی جس طرح کے انہوں نے کی تھی۔ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو گئے، یہی لوگ نقصان پانے والے ہیں۔ کیا انہیں اپنے سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں پہنچی، یعنی قوم نوح، عاد، سمود، قوم ابراہیم، اہل مدین اور اہل متفقات، یعنی الٹی ہوئی بستیوں کے رہنے والوں کی؟ ان کے پاس ان کے پیغمبر دلیلیں لے کر پہنچے۔ اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے، بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا۔ مومن مرد و عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار و معاون اور دوست ہیں۔ وہ بھلائیوں کا حکم دیتے اور برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ بہت جلد رحم فرمائے گا، بے شک اللہ غلبے والا خوب حکمت والا ہے۔ ان ایماندار مردوں اور عورتوں سے اللہ نے ان جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے نہریں لہریں لے رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں، اور ان صاف ستھرے پاکیزہ محلات کا جو ان ہمیشگی والی جنتوں میں ہیں، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے، یہی زبردست کامیابی ہے۔ اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد جاری رکھو اور ان پر سخت ہو جاؤ، ان کی اصلی جگہ دوزخ ہے جو نہایت بدترین جگہ ہے۔ وہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ یقیناً کفر کا کلمہ ان کی زبان سے نکل چکا ہے اور وہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے ہیں، اور انہوں نے اس کام کا قصد بھی کیا جو پورا نہ کر سکے۔ وہ صرف اسی بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول نے دولت مند کر دیا۔ اگر وہ اب بھی توبہ کر لیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور اگر منہ موڑے رہیں تو اللہ انہیں دنیا و آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور زمین بھر میں ان کا کوئی حمایتی اور مددگار نہ ہوگا۔ ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے مال دے گا تو ہم ضرور صدقہ و خیرات کریں گے اور پکی طرح نیکوکاروں میں ہو جائیں گے۔ لیکن جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا تو وہ اس میں بخیلی کرنے لگے اور ٹال مٹول کر کے منہ موڑ لیا۔ پس اس کی سزا میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا اللہ سے ملنے کے دن تک، کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کا خلاف کیا، اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے رہے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ کو ان کے دل کا بھید اور ان کی سرگوشی سب معلوم ہے، اور اللہ غیب کی تمام باتوں سے خبردار ہے۔ جو لوگ ان مسلمانوں پر طعنہ زنی کرتے ہیں جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں، اور ان لوگوں پر جنہیں سوائے اپنی محنت مزدوری کے اور کچھ میسر ہی نہیں، بس یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے، اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ان کے لیے استغفار کر یا نہ کر، اگر تو 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کرے تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے۔ ایسے فاسق لوگوں کو رب کریم ہدایت نہیں دیتا۔ پیچھے رہ جانے والے لوگ رسول اللہ کے جانے کے بعد اپنے بیٹھے رہنے پر خوش ہیں۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرنا ناپسند کیا، اور انہوں نے کہہ دیا کہ اس گرمی میں مت نکلو۔ کہہ دیجئے کہ دوزخ کی آگ بہت ہی سخت گرم ہے، کاش کہ وہ سمجھتے ہوتے۔ بس انہیں چاہیے کہ بہت کم ہنسیں اور بہت زیادہ روئیں، بدلے میں اس کے جو وہ کرتے تھے۔ پس اگر اللہ آپ کو ان کی کسی جماعت کی طرف لوٹا کر واپس لے آئے، پھر وہ آپ سے میدان جنگ میں نکلنے کی اجازت طلب کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے، اور نہ میرے ساتھ تم دشمنوں سے لڑائی کر سکتے ہو۔ تم نے پہلی مرتبہ ہی بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا، پس تم
पीछे रह जाने वालों में ही बैठे रहो। उनमें से कोई मर जाए तो आप उसके जनाजे की हरगिज नमाज न पढ़ें और न उसकी कब्र पर खड़े हों। ये अल्लाह और उसके रसूल के मुनकिर हैं और मरते दम तक बदकार बेइताअत रहे हैं। आप उनके मालो औलाद से ताज्जुब न करना। अल्लाह की चाहत यही है कि उन्हें इन चीजों से दुनियावी सजा दे और ये अपनी जानें निकलने तक काफिर ही रहे। जब कोई सूरत उतारी जाती है कि अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके रसूल के साथ मिलकर जिहाद करो, तो उनमें से दौलतमंदों का एक तबका आपके पास आकर ये कहकर रुखसत ले लेता है कि हमें तो बैठे रहने वालों ही में छोड़ दीजिए। ये तो खाना नशीन औरतों का साथ देने पर रीझ गए और इनके दिलों पर मोहर लगा दी गई। अब ये कुछ नहीं समझते, लेकिन खुद रसूल और उसके साथ के ईमान वाले अपने मालों और जानों से जिहाद करते हैं। यही लोग भलाइयों वाले हैं और यही लोग कामयाबी हासिल करने वाले हैं। इन्हीं के लिए अल्लाह ने वो जन्नतें तैयार की हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं, जिनमें ये हमेशा रहने वाले हैं। यही बहुत बड़ी कामयाबी है। बादिया नशीनों में से भी कुछ लोग उज्र करते हुए तुम्हारे पास आए कि उन्हें रुखसत दे दी जाए, और वो लोग भी घरों में बैठ रहे जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से झूठ बोला था। अब तो उनमें जितने कुफ्फार हैं उन्हें दर्दनाक अजाब होगा। ज़ईफों और बीमारों पर और उन पर जिनके पास खर्च करने को कुछ भी नहीं कोई हर्ज नहीं, बशर्ते कि वो अल्लाह और उसके रसूल की खैरखाही करते रहे। ऐसे नेकोकारों पर इल्जाम की कोई राह नहीं। अल्लाह बड़ी मग़फ़िरत और रहमत वाला है। हाँ, उन पर भी कोई हर्ज नहीं जो आपके पास आते हैं कि आप उन्हें सवारी मुहैया कर दें, तो आप जवाब देते हैं कि मैं तो तुम्हारी सवारी के लिए कुछ भी नहीं पाता, तो वो रंजो गम से अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए लौट जाते हैं कि उन्हें खर्च करने के लिए कुछ भी मुयस्सर नहीं। इल्जाम तो दर हकीकत उन लोगों पर है जो बावजूद दौलतमंद होने के आपसे इजाजत तलब करते हैं। ये खाना नशीन औरतों का साथ देने पर खुश हैं और उनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी है, लिहाजा अब वो कुछ नहीं जानते। ये लोग तुम्हारे सामने उज्र पेश करेंगे जब तुम इनके पास वापस जाओगे। आप कह दीजिए, ये उज्र पेश मत करो, हम कभी तुमको सच्चा न समझेंगे। अल्लाह हमको तुम्हारी खबर दे चुका है और आइंदा भी अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारी कारगुजारी देख लेंगे। फिर ऐसे के पास लौटाए जाओगे जो पोशीदा और जाहिर सबका जानने वाला है। फिर वो तुमको बता देगा जो कुछ तुम करते थे। हाँ, वो अब तुम्हारे सामने अल्लाह की कस्में खाएंगे जब तुम उनके पास वापस जाओगे, ताकि तुम उनको उनकी हालत पर छोड़ दो। सो तुम उनको उनकी हालत पर छोड़ दो। वो लोग बिल्कुल गंदे हैं और उनका ठिकाना दोज़ख है, उन कामों के बदले जिन्हें वो किया करते थे। वो इसलिए कस्में खाएंगे कि तुम उनसे राजी हो जाओ। सो अगर तुम उनसे राजी भी हो जाओ तो अल्लाह तो ऐसे फासिक लोगों से राजी नहीं होता। देहाती लोग कुफ्र और निफाक में बहुत ही सख्त हैं और उनको ऐसा होना ही चाहिए कि उनको उन अहकाम का इल्म ही न हो जो अल्लाह ने अपने रसूल पर नाजिल फरमाए हैं। और अल्लाह बड़ा इल्म वाला, बड़ी हिकमत वाला है। और उन देहातियों में से बाज ऐसे हैं कि जो कुछ खर्च करते हैं उसको जुर्माना समझते हैं, और तुम मुसलमानों के वास्ते बुरे वक्त के मुंतजिर रहते हैं। बुरा वक्त उन्हीं पर पड़ने वाला है और अल्लाह सुनने वाला, जानने वाला है। और बाज अहले देहात में ऐसे भी हैं जो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, और जो कुछ खर्च करते हैं उसको इंदिल्लाह कुर्ब हासिल होने का जरिया और रसूल की दुआ का जरिया बनाते हैं। याद रखो कि उनका ये खर्च करना बेशक उनके लिए मूजिब कुर्बत है। उनको अल्लाह जरूर अपनी रहमत में दाखिल करेगा। अल्लाह बड़ी मग़फ़िरत वाला, बड़ी रहमत वाला है। और जो मुहाजिरीन और अंसार साबिक और मुकद्दम हैं और जितने लोग इखलास के साथ उनके पैरव हैं, अल्लाह उन सब से राजी हुआ और वो सब उससे राजी हुए। और अल्लाह ने उनके लिए ऐसे बाग तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, जिनमें हमेशा रहेंगे। ये बड़ी कामयाबी है।
اور کچھ تمہارے گرد و پیش والے دیہاتیوں میں اور کچھ مدینے والوں میں ایسے منافق ہیں کہ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں۔ آپ ان کو نہیں جانتے، ان کو ہم جانتے ہیں۔ ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ بڑے بھاری عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جو اپنی خطا کے اقراری ہیں، جنہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے، کچھ بھلے اور کچھ برے۔ اللہ سے امید ہے کہ ان کی توبہ قبول فرمائے۔ بلا شبہ اللہ بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا ہے۔ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں، اور ان کے لیے دعا کیجئے۔ بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان ہے، اور اللہ خوب سنتا ہے، خوب جانتا ہے۔ کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات کو قبول فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے میں اور رحمت کرنے میں کامل ہے۔ کہہ دیجئے کہ تم عمل کیے جاؤ، تمہارے عمل اللہ خود دیکھ لے گا، اور اس کا رسول اور ایمان والے بھی دیکھ لیں گے، اور ضرور تم کو ایسے کے پاس جانا ہے جو تمام چھپی اور کھلی چیزوں کا جاننے والا ہے، سو وہ تم کو تمہارا سب کیا ہوا بتلا دے گا۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک ملتوی ہے، ان کو سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول کر لے گا، اور اللہ خوب جاننے والا، بڑا حکمت والا ہے۔ اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے ان اغراض کے لیے مسجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کی باتیں کریں اور ایمانداروں میں تفریق ڈالیں، اور اس شخص کے قیام کا سامان کریں جو اس سے پہلے سے اللہ اور رسول کا مخالف ہے، اور قسمیں کھا جائیں گے کہ بجز بھلائی کے اور ہماری کچھ نیت نہیں، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں، البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے آدمی ہیں کہ وہ خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر آیا ایسا شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے پر اور اللہ کی خوشنودی پر رکھی ہو، یا وہ شخص کہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی گھاٹی کے کنارے پر جو کہ گرنے ہی کو ہو رکھی ہو، پھر وہ اس کو لے کر آتش دوزخ میں گر پڑے، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت ہی نہیں دیتا۔ ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کی بنیاد پر کانٹا بن کر کھٹکتی رہے گی، ہاں مگر ان کے دل ہی اگر پاش پاش ہو جائیں تو خیر، اور اللہ بڑا علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ بلا شبہ اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔ وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے؟ تو تم لوگ اپنی اس بیع پر جس کا تم نے معاملہ ٹھہرایا ہے خوشی مناؤ، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے اور بری باتوں سے باز رکھنے والے، اور اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والے ہیں۔ اور ایسے مومنین کو آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہوں، اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنا وہ صرف وعدے کے سبب سے تھا جو انہوں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا۔ پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بالکل بے تعلق ہو گئے۔ واقعی ابراہیم بڑے نرم دل اور بردبار تھے، اور اللہ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کر کے بعد میں گمراہ کر دے جب تک کہ ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتلا دے جن سے وہ بچیں۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ بلا شبہ اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین میں، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے، اور تمہارا اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار ہے۔
اللہ نے پیغمبر کے حال پر توجہ فرمائی اور مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی، جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا، اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل ہو چلا تھا۔ پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی۔ بلا شبہ اللہ ان سب پر بہت ہی شفیق مہربان ہے۔ اور 3 شخصوں کے حال پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنی فراخی کے ان پر تنگ ہونے لگی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بجز اس کے کہ اسی کی طرف رجوع کیا جائے، پھر ان کے حال پر توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکیں۔ بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا رحم والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ مدینے کے رہنے والوں کو اور جو دیہاتی ان کے گرد و پیش ہیں ان کو یہ زیبا نہ تھا کہ رسول اللہ کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ اپنی جان کو ان کی جان سے عزیز سمجھیں۔ یہ اس سبب سے کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو پیاس لگی اور جو تکان پہنچی اور جو بھوک لگی اور جو کسی ایسی جگہ چلے جو کفار کے لیے موجب غیظ ہوا ہو اور دشمنوں کی جو کچھ خبر لی، ان سب پر ان کے نام نیک کام لکھا گیا۔ یقیناً اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا اور جتنے میدان ان کو طے کرنے پڑے، یہ سب بھی ان کے نام لکھا گیا تاکہ اللہ ان کے کاموں کا اچھے سے اچھا بدلہ دے۔ اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں، سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے، تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، اور تاکہ وہ لوگ اپنی قوم کو جبکہ وہ ان کے پاس آئیں ڈرائیں تاکہ وہ ڈر جائیں۔ اے ایمان والو، ان کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس ہیں، اور ان کو تمہارے اندر سختی پانا چاہیے، اور یہ یقین رکھو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین کہتے ہیں کہ اس سورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا ہے، سو جو لوگ ایماندار ہیں اس سورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا ہے اور وہ خوش ہو رہے ہیں۔ اور جن کے دلوں میں روگ ہے اس سورت نے ان میں ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا دی اور وہ حالت کفر ہی میں مر گئے۔ اور کیا ان کو نہیں دکھلائی دیتا کہ یہ لوگ ہر سال ایک بار یا 2 بار کسی نہ کسی آفت میں پھنستے رہتے ہیں، پھر بھی نہ توبہ کرتے اور نہ نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں کہ تم کو کوئی دیکھتا تو نہیں، پھر چل دیتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے اس وجہ سے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں۔ تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں، جن کو تمہاری مضرت کی بات نہایت گراں گزرتی ہے، جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، ایمانداروں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ پھر اگر وہ روگردانی کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رحمان نے قرآن سکھایا، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ آفتاب اور مہتاب مقررہ حساب سے ہیں، اور بیلیں اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں۔ اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو رکھی تاکہ تم تولنے میں تجاوز نہ کرو۔ انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کم نہ دو۔ اور اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھا دی جس میں میوے ہیں اور خوشے والی کھجور کے درخت ہیں، اور بھس والا اناج ہے اور خوشبودار پھول ہیں۔ پس اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے انسان کو ایسی آواز دینے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری کی طرح تھی، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ رب ہے دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا۔ اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے 2 دریا جاری کر دیے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں،
ان دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے بڑھ نہیں سکتے۔ پس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں سے موتی اور مونگے برآمد ہوتے ہیں، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ ہی کی ملکیت میں ہے وہ جہاز جو سمندروں میں پہاڑ کی طرح کھڑے ہوئے چل پھر رہے ہیں۔ پس اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ زمین پر جو ہیں سب فنا ہونے والے ہیں، صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے باقی رہ جائے گی۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سب آسمان و زمین والے اسی سے مانگتے ہیں، ہر روز وہ ایک شان میں ہے۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جنوں اور انسانوں کے گروہوں، ان قریب ہم فارغ ہو کر تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے گروہ جنوں انس، اگر تم میں آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل جانے کی طاقت ہے تو نکل بھاگو، بغیر غلبے اور طاقت کے تم نہیں نکل سکتے۔ پھر اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ پھر اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پس جبکہ آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے جیسے کہ سرخ چمڑا، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہوں کی پرسش نہ کی جائے گی، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گناہگار صرف حلیے ہی سے پہچان لیے جائیں گے اور ان کی پیشانیوں کے بال اور قدم پکڑ لیے جائیں گے، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھوٹا جانتے تھے، اس کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکر کھائیں گے۔ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا دو دو جنتیں ہیں، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں جنتیں بہت سی ٹہنیوں اور شاخوں والی ہیں، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں جنتوں میں دو بہتے ہوئے چشمے ہیں، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں جنتوں میں ہر قسم کے میووں کی دو قسمیں ہوں گی، پھر تم کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ جنتی ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور ان دونوں جنتوں کے میوے بالکل قریب ہوں گے، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہاں شرمیلی نیچی نگاہ والی حوریں ہیں جنہیں ان سے پہلے کسی جنوں انس نے ہاتھ نہیں لگایا، پس اپنے پالنے والے کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں مثل یاقوت اور مونگے کے ہوں گی، پس تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے؟ پس کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ اور ان کے سوا دو جنتیں اور ہیں، پس تم اپنے پرورش کرنے والے کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جو دونوں گہری سبز سیاہی مائل ہیں، بتاؤ اب اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو جوش سے ابلنے والے چشمے ہیں، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کا جھوٹ ہونا کہہ رہے ہو؟ ان دونوں میں میوے اور کھجور اور انار ہوں گے، کیا اب بھی رب کی کسی نعمت کی تکذیب تم کرو گے؟ ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں جنتی خیموں میں رہنے والیاں ہیں، پس اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا نہ کسی جن نے، پس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کے ساتھ تم تکذیب کرتے ہو؟ سبز مسندوں اور عمدہ فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، پس اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تیرے پروردگار کا نام با برکت ہے جو عزت و جلال والا ہے۔
شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب قیامت قائم ہو جائے گی جس کے واقع ہونے میں کچھ بھی جھوٹ نہیں، وہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہوگی، جبکہ زمین زلزلے کے ساتھ ہلا دی جائے گی اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، پھر وہ مثل پراگندہ غبار کے ہو جائیں گے اور تم 3 جماعتوں میں ہو جاؤ گے۔ بس داہنے ہاتھ والے کیسے اچھے ہیں، داہنے ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے کیا حال ہے بائیں ہاتھ والوں کا، اور جو آگے والے ہیں وہ تو آگے والے ہی ہیں، وہ بالکل نزدیکی حاصل کیے ہوئے ہیں، نعمتوں والی جنتوں میں ہیں۔ بہت بڑا گروہ تو اگلے لوگوں میں سے ہوگا اور تھوڑے سے پچھلے لوگوں میں سے۔ یہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے تکیا لگائے بیٹھے ہوں گے، ان کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے آمد و رفت کریں گے۔ آپ خورے اور جگ لے کر اور ایسا جام لے کر جو بہتی ہوئی شراب سے پر ہو، جس سے نہ سر میں درد ہو نہ عقل میں فتور آئے، اور ایسے میوے لیے ہوئے جو ان کی پسند کے ہوں، اور پرندوں کے گوشت جو انہیں مرغوب ہوں، اور گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جو چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں۔ یہ صلہ ہے ان کے اعمال کا، نہ وہاں بکواس سنیں گے اور نہ گناہ کی بات، صرف سلام ہی سلام کی آواز ہوگی۔ اور داہنے ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں، داہنے ہاتھ والے وہ بغیر کانٹوں کی بیریوں اور تہ بتہ کیلوں اور لمبے لمبے سایوں اور بہتے ہوئے پانیوں اور بکثرت پھلوں میں جو نہ ختم ہوں نہ روک لیے جائیں، اور اونچے اونچے فرشوں میں ہوں گے۔ ہم نے ان کی بیویوں کو خاص طور پر بنایا ہے اور ہم نے انہیں کنواریاں کر دیا ہے، محبت والیاں اور ہم عمر ہیں۔ دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہیں، جمع غفیر ہے اگلوں میں سے اور بہت بڑی جماعت ہے پچھلوں میں سے۔ اور بائیں ہاتھ والے کیا ہیں، بائیں ہاتھ والے گرم ہوا اور گرم پانی میں ہوں گے اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں، جو نہ ٹھنڈا ہے نہ فرحت بخش۔ بے شک یہ لوگ اس سے پہلے بہت نازوں میں پلے ہوئے تھے اور بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً سب اگلے اور پچھلے ضرور جمع کیے جائیں گے ایک مقرر دن کے وقت۔ پھر تم اے گمراہو جھٹلانے والو البتہ کھانے والے ہو تھور کا درخت اور اسی سے پیٹ بھرنے والے ہو، پھر اس پر گرم کھولتا پانی پینے والے ہو، پھر پینے والے بھی پیاسے اونٹوں کی طرح۔ قیامت کے دن ان کی مہمانی یہ ہے، ہم ہی نے تم سب کو پیدا کیا ہے، پھر تم کیوں باور نہیں کرتے؟ اچھا پھر یہ تو بتلاؤ کہ جو منی تم ٹپکاتے ہو کیا اس کا انسان تم بناتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہی ہیں؟ ہم ہی نے تم میں موت کو متعین کر دیا ہے اور ہم اس سے ہارے ہوئے نہیں ہیں کہ تمہاری جگہ تم جیسے اور پیدا کر دیں اور تمہیں نئے سرے سے اس عالم میں پیدا کریں جس سے تم بالکل بے خبر ہو۔ تمہیں یقینی طور پر پہلی دفعہ کی پیدائش معلوم ہی ہے، پھر کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے؟ اچھا پھر یہ بھی بتلاؤ کہ تم جو کچھ بوتے ہو اسے تم ہی اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر ڈالیں اور تم حیرت کے ساتھ باتیں بناتے ہی رہ جاؤ۔ ہم پر تو تاوان ہی پڑ گیا بلکہ ہم بالکل محروم ہی رہ گئے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو اسے بادلوں سے بھی تم ہی اتارتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ اگر ہماری منشا ہو تو ہم اسے کڑوا زہر کر دیں، پھر تم ہماری شکر گزاری کیوں نہیں کرتے؟ اچھا ذرا یہ بھی بتاؤ کہ جو آگ تم سلگاتے ہو اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے اسے سبب نصیحت کیا ہے اور مسافروں کے فائدے کی چیز بنایا ہے۔
پس اپنے بہت بڑے رب کے نام کی تسبیح کیا کرو. پس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی، اور اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ بے شک یہ قرآن بہت بڑی عزت والا ہے، جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے، جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں. یہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا ہے. پس کیا تم ایسی بات کو سرسری اور معمولی سمجھ رہے ہو اور اپنے حصے میں یہی لیتے ہو کہ جھٹلاتے پھرو؟ پس جب کہ روح نرخرے تک پہنچ جائے اور تم اس وقت تک رہے ہو، ہم اس شخص سے بنسبت تمہارے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، لیکن تم نہیں دیکھ سکتے. پس اگر تم کسی کے زیر فرمان نہیں اور اس قول میں سچے ہو تو ذرا اس روح کو تو لوٹاؤ. پس جو کوئی بارگاہ الہی سے قریب کیا ہوا ہوگا اسے تو راحت ہے اور غذائیں ہیں اور آرام والی جنت ہے. اور جو شخص داہنے ہاتھ والوں میں سے ہے تو بھی سلامتی ہے تیرے لیے کہ تو داہنے والوں میں سے ہے. لیکن اگر کوئی جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے تو کھولتے ہوئے گرم پانی کی مہمانی ہے اور دوزخ میں جانا ہے. یہ خبر سراسر حق اور قطعاً یقینی ہے. پس تو اپنے عظیم الشان پروردگار کی تسبیح کر.